بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شان مبارک کی کتنی تاریخ ہے؟ 7۔ کون سا مہینہ ہے؟ جمادی الاولیٰ، 7 جمادی الاولیٰ 1446 سن ہجری اور 10 نومبر 2024۔ صحیح غالباً یہ 26 ہوگی کتیں گی 281 بقرمی مطابق آج اتوار ہے۔ مختصر پہلے ہم درس کریں گے اور اس کے بعد آپ طلباء سے کچھ باتیں سنیں گے، کیونکہ سکول سے تو اب آپ کی پریشانی ہٹی اور گھریلو کام کاج سے بھی آپ کی پریشانی ہٹی، کیونکہ آپ اتنی بڑی دھند میں آپ کے ماں باپ پسند نہیں کریں گے کہ آپ نومولود بچے جو ہیں وہ باہر جائیں اور کام کریں۔ لہذا یہ چھٹیوں کے دن جو ہیں زیادہ تر وقت ہم یہاں مسجد میں گزاریں گے، اور جو کچھ پڑھا ہے اس کو دہرائیں گے، کچھ آگے پڑھیں۔ سابقہ ہمارا درس جو چل رہا ہے وہ عقیدہ توحید کے حوالے سے، آج ہماری یہ 6ٹھی قسط ہے۔ کل ہم نے اس حوالے سے پڑھا تھا کہ عقیدہ توحید کا جو دعویٰ کرنے والے مخالفین ہیں ان کا مجموعی نظریہ ہم نے پڑھا کہ ان کے نزدیک کیا توحید ہے کہ صرف اور صرف اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت۔ یہ ان کی توحید کا خلاصہ ہے، اور آپ تمام طلباء کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ توحید کی 2 قسمیں ہیں اصل میں۔ جیسے حق اور باطل 2 ہی نظریے شروع سے ہیں، اسی طرح توحید کے بھی 2 نظریے ہیں۔ ایک توحید کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی بے ادبی کر کے معاذ اللہ والوں کی خدا داد عظمت شان کا انکار کر کے معاذ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے۔ یہ ایک نظریہ ہے توحید کا جو شیطان کا راستہ ہے۔ اور دوسرا نظریہ توحید کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، خالق کائنات ہے، اس نے اپنے پیاروں کو، انبیاء کو، اولیاء کو، خلفاء کو جو جو مقام و مرتبہ، شان، عظمت، رفعت عطا فرمائی ہے اس درجے کے مطابق ماننا، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، حقیقت میں وہی مددگار ہے۔ یہ ایک عقیدہ نظریہ ہے جو اصل میں توحید کا، اعمال سنت و جماعت کا 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ یہ بنیادی بات ذہن میں رکھیں۔ آگے ہم نے آپ کو بتایا تھا توحید کی اقسام کے بارے میں، ان کو ہم دہراتے ہوئے کہ توحید کا لفظی معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات میں ایک ماننا۔ یہ جو ہم ایک مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، کیا ہم توحید عددی میں ایک مانے تو بھی بندہ مسلمان نہیں رہتا، اور توحید نوحی میں مانے تو بھی بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ ہم اللہ تعالیٰ کو واحد حقیقی مانتے ہیں۔ کیا؟ واحد حقیقی مانتے ہیں، واحد عددی نہیں، کیونکہ عدد جو ایک ہوتا ہے اس کا نصف آدھا ہوتا ہے اور پھر اس کا تثنیہ 2 ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم واحد حقیقی مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو اور بات کو ہر اعتبار سے یقینی طور پر اپنے دل میں یہ عقیدہ راسخ ہو کہ ہم جو مسلمان ہیں ہماری توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات عبادت کے لائق ہے، ہر طرح کی تعریف، شان، عظمت
اسی کے لیے سزاوار ہے اور وہی اس کے ساتھ خاص ہے۔ یہ بنیادی بات سمجھنے کے بعد توحید کی قسموں کو اجمالی طور پر ہم دہرائیں گے۔ توحید ذات، پہلی قسم کیا؟ دوسری قسم ہے توحید صفات، تیسری قسم توحید خلقت، چوتھی قسم ہے توحید صفات، اور پانچویں توحید فی الحکم، توحید فی الطاعات۔ وہ دروازہ بیٹا بند کر، سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہ کتنی قسمیں ہوئیں؟ 5۔ توحید کی کتنی قسمیں ہوئیں؟ 5۔ پہلی کیا ہے؟ توحید ذات، پہلی قسم کیا ہے؟ دوسری قسم ہے توحید صفات، اور تیسری قسم ہے توحید عبادت، اور چوتھی قسم ہے توحید خلقت، اور پانچویں قسم ہے توحید فی الطاعات۔ کتنی قسمیں ہو گئی؟ 5۔ یہ پانچوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، یہ توحید ہے۔ ان پانچوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی ہم نہ مانیں یا اس میں ہم کسی اور کو شامل کر لیں تو وہ شرک بن جائے گا۔ یعنی توحید ذات، پہلی قسم ہے توحید ذات، اگر ہم ذات میں کسی کو شریک کریں گے تو یہ شرک بن جائے گا، تو یہ شرک فی ذات بن جائے گا۔ جیسے رحمن تھے اور ہندو ہیں، وہ کئی خدا مانتے ہیں تو وہ مشرک ہیں، بات سمجھ آئے نا؟ تو وہ مشرک ہیں، توجہ ادھر رکھو۔ اسی طرح توحید ذات میں کسی ذات کو شامل کریں گے تو توحید، وہ توحید نہیں رہے گی، شرک بن جائے گا۔ اسی طرح توحید صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں کسی اور کو شریک کریں گے تو وہ توحید فی صفات نہیں رہے گا، وہ شرک فی صفات بن جائے گا۔ یہ دوسری قسم۔ تیسری قسم توحید عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کریں گے اور کسی کی عبادت کریں گے تو وہ شرک فی عبادت بن جائے گا۔ چوتھی قسم ہے توحید خلقت، تخلیق کے حوالے سے کسی اور کو ہم خالق سمجھیں گے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، مخلوق کا یا کسی چیز کا، تو وہ شرک فی الخلق بن جائے گا۔ پانچویں قسم توحید فی الطاعت، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا حکم مانیں گے تو یہ شرک فی الاطاعت ہو جائے گا۔ تو یعنی یہ 5 چیزیں کو ماننا یہ توحید ہے، اور انہی 5 چیزوں میں شریک کر لینا یہ شرک ہے۔ یہ توحید و شرک سمجھ آ گئی؟ اس کو اب تھوڑا سا اب سمجھیں گے کہ توحید کی اقسام میں توحید ذات، ہندو جو ہیں، ہندو وہ کئی خدا مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، اس کو بڑا خدا مانتے ہیں، بھگوان، بڑا بھگوان مانتے ہیں، خدا تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کو ہندو مانتے ہیں، لیکن وہ اپنے بتوں کو، ہاتھوں کے بنائے ہوئے، ہاتھوں سے گھڑے ہوئے بتوں کو، مورتیوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے چھوٹے خدا ہیں، وہ حقیقت میں بڑا خدا ہے، اس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، یہ جو بت نا ہم نے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں، لہذا ہم ان کے آگے عرض مروز کرتے ہیں، پھر یہ ہماری آگے بڑے خدا کے آگے درخواست پیش کر دیتے ہیں۔ یہ باطل عقیدہ کن کا ہے؟ ہندوؤں۔ اب خدا تعالیٰ کا تو نام وہ بھی لیتے ہیں، ہندو بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، خدا تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن اپنے بتوں کو بھی شریک کرتے ہیں، بات سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے وہ مشرک ہے، یہ ذات میں شرک ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ توحید صفات، صفات میں شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس میں کسی کو اس طرح شریک کرنا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے ویسی صفت مخلوق میں مان لینا، تو یہ صفات میں شرک ہے۔ اس میں سمجھنے میں سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کو سمجھیں گے کہ جن صفتوں میں ہم شریک کریں گے کسی کو تو یہ شرک فی صفات ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ ہیں 8۔ کتنی؟ 8۔ سب سے پہلے ہے حیات، یعنی اللہ تعالیٰ زندہ ہے، حی و قیوم ہے۔ پہلی صفت کون سی ہے؟
حیات کیا زندگی، کیا دوسری صفت ہے قدرت، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ علم، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کو محیط ہے، وہ ہر ایک کا جاننے والا ہے۔ چوتھی چیز ہے کلام، کیا یعنی اللہ تعالیٰ تکلم فرماتا ہے، کلام فرماتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، یہ چوتھی صفت ہو گئی کلام۔ پانچویں صفت ہے سمیع و بصیر، کیا یعنی سننا اور دیکھنا۔ آگے پانچویں اور چھٹی دو صفتیں ہوگی نا، سمیع و بصیر دو ہو گئی، تو یہ 5 اور 6 صفتیں ہو گئی صفات ذاتیہ۔ آگے ساتویں صفت ہے تخلیق و تکوین، یعنی بغیر کسی نمونے کے کسی چیز کو وجود عطا کر دینا۔ سامنے کو ماڈل ہو تو کوئی آدمی کاریگر اس جیسی بنا لیتا ہے، لیکن جہاں کوئی وجود ہی نہ ہو کسی چیز کا، اس چیز کو وجود عطا کر دینا، یہ کیا ہے؟ تکوین، تخلیق تکوین، یہ ساتویں صفت ہے۔ آٹھویں صفت ارادہ مشیت، کیا ارادہ مشیت، یہ 8 صفات ذاتیہ ہیں۔ ان 8 صفتوں میں سے مخلوق میں اگر کوئی صفت بھی اس طرح مانیں گے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں ویسے مخلوق کی ہیں تو بندہ مشرک ہو جائے گا۔ اب اس کی مثال سمجھو، ان کو پھر میں دہرا رہا ہوں، ان کو ذہن میں رکھو۔ صفات ذاتیہ کتنی ہیں؟ 8۔ کتنی ہیں؟ 8۔ پہلے کیا ہے؟ حیات، قدرت، علم، کلام، سمع، بصر، تخلیق، ارادہ۔ کتنی ہو گئی؟ 8۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ صفات ذاتیہ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ذاتیہ کتنی ہیں؟ 8۔ توحید کی قسمیں کتنی ہیں؟ 5۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کتنی ہیں؟ 8۔ ہندو کیوں مشرک ہیں؟ کہ وہ ایک سے زیادہ خدا مانتے ہیں، اور ہم اہل سنت و جماعت سواد اعظم کو جو لوگ مشرک کہتے ہیں یہ صفات کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سنی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو شریک کر لیتے تو یہ مشرک ہے۔ یہ ان کا دعویٰ ہے جو کہ باطل ہے۔ پہلی بات سمجھ آ گئی؟ توحید ذات کے حوالے سے ہندو کیوں مشرک ہیں؟ کہ وہ کئی خدا مانتے ہیں۔ اسی طرح عیسائی کیوں مشرک ہیں؟ کہ وہ 3 خدا مانتے ہیں۔ کیوں مشرک ہیں؟ عیسائی کتنے خدا مانتے ہیں؟ 3، اور وہ مشرک ہیں، کافر مشرک ہیں دونوں۔ اور اسی طرح یہودی ہیں، وہ عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو یہودی اور عیسائی بھی مشرک ہیں اور ہندو بھی مشرک ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ذات میں شرک کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرانے والے ہیں، تو یہ کون ہوئے؟ مشرک۔ اب صفات کے حوالے سے یہ وہ بھی مانتے ہیں کہ ہم جو اہل سنت و جماعت ہیں، ہم کسی کی ذات کو اللہ تعالیٰ میں معاذ اللہ شریک نہیں کرتے، نعوذ باللہ، لیکن ان کو جو وہم پڑا ہوا ہے کہ یہ جو سنی ہیں یہ بہت شرک کرتے ہیں، بہت شرک کرتے ہیں، اور پھر یہاں تک وہ کہہ دیتے ہیں کہ جو شخص ان کے عقیدے پر نہیں ہے وہ سب مشرک ہے۔ جی ان کا عقیدہ نظریہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور ان کے مولویوں کی تقریروں اور کیسٹ و کلپوں میں موجود ہے کہ ہم جو سنی ہیں ہم سب کو انہوں نے مشرک بنایا ہوا ہے۔ کس حوالے سے؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو مخلوق میں مان لیتے ہیں تو یہ مشرک ہے۔ اس حوالے سے اب ہم مختصر بات آج تھوڑی کر کے کل اسی کو جو کہ ہمارا جو عقیدہ توحید ہے، پہلے تو ہم نے ان کے جو باطل دعویٰ ہے اس کو بیان کیا 3-4 دن، آج سے ہم اپنی جو توحید ہے اصل میں اس کی بنیادی بات آپ کو سمجھا رہے ہیں، اور یہ بات آج ہم یہاں ختم کرتے ہوئے اگلے حصے کی طرف بڑھیں گے۔ تو آج گویا ہم نے 2 باتیں سمجھی ہیں۔ توحید کی قسمیں کتنی ہیں؟ 5۔
کتنی قسمیں؟ 5۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کتنی ہیں؟ 8۔ کتنی ہیں؟ 8۔ صفات ذاتیہ کتنی ہیں؟ 8۔ اب ذات میں شریک کرے گا تو بھی مشرک ہوگا، اللہ تعالیٰ کی صفات میں مخلوق میں سے کسی سے شریک کرے گا تو بھی مشرک ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہاں صفات ذاتیہ کا ہم نے مختصر بات کی۔ اس میں ہم جو آخری بات ہم سمجھیں گے کہ ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو مخلوق میں ہم مان لیں گے تو مشرک بن جائیں گے، لیکن وہ کوئی قید نہیں لگاتے۔ وہ کہتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفت کو آپ مانیں گے مخلوق میں تو آپ مشرک بن جائیں گے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں حاضر ناظر ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتے ہو۔ وہ کہتے ہیں عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تم نبیوں ولیوں کے لیے عالم غیب مانتے ہو۔ وہ کہتے ہیں مختار کل اللہ تعالیٰ ہے، تم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل مانتے ہو۔ سمجھ آ رہی بات؟ یعنی ان چاند باتوں پہ اور ناموں پہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور حقیقت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی۔ آج ہم نے صرف 2 باتیں سیکھی۔ کل ہم اپنا عقیدہ جو ہے اسی کو آگے بیان کریں گے، اور کل آپ سے یہ دوبارہ ہم پوچھیں گے بھی توحید ذات، توحید صفات، توحید عبادت، توحید خلقت اور توحید اطاعت، یہ توحید کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 5۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کتنی ہیں؟ 8۔ حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، تخلیق اور کلام اور ارادہ، یہ 8 صفات۔ سمجھ آ گئی؟ یہ صفات ہے، سمجھ آ گئی؟ تو آخر پہ ہم یہاں بات ختم کرتے ہوئے یہاں کل ہم انشاءاللہ تعالی شرک جو ہے نا اس کا معنی بیان کریں گے اور ان 8 صفات ذاتیہ کو سمجھیں گے، اس کی تفصیل۔ اور اس میں پھر ہمارے اہل سنت و جماعت کے ہاں جو ڈورو قسم کے، خواہ وہ ملا ہوں، خواہ پیر ہوں، خواہ نوت خور ہوں، خواہ کوئی بھی ہوں، جو ڈورو قسم کے ڈورو بجانے والے اور سنی عوام کو عقائد سے ہٹانے والے اور سنیوں کے ذہنوں میں ایسے غلط نظریات کو پروان چڑھانے والے جاہل قسم کے مقررین جو ملا ہیں، ان کا بھی کل ہم کچھ تعاقب کریں گے، اور جو حقیقت میں عقیدہ توحید ہمارے سنت و جماعت کا ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کل مزید بیان کریں گے۔ سمجھ آ گئی اتنی بات کی؟ ہاں، تو آج کا ہمارا یہ پہلا درس حصہ اختتام کو پہنچتا ہے۔